السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی نیو وائس اوور جنت ہوں۔ میں آپ کے لیے بہت اچھا ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے یہ دل، اور اس کی رائٹر ہیں سمی AR۔ تو چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویسے تو وہ ہمیشہ اس کے بارے میں بات کرتی رہتی ہے، پر پچھلے کچھ دنوں سے وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ سارا اور ماریا کو اس کا چپ ہونا پسند تھا، پر اتنا چپ ہونا بھی نہیں۔ پہلے تو ان دونوں کو لگا اسے پیپرز کا ٹینشن ہے، پر پیپرز ختم ہونے کے بعد بھی وہ خاموش سی تھی۔ ان دونوں نے اس کا چپ ہونا برداشت نہیں ہوا تو گھر پہنچتے ہی سارا نے ماریا کو اشارہ کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ ایک بار اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، وہ اس کے کمرے میں آ گئے۔ پھر پہلے تو وہ رک کر ان دونوں کو ایک سیکنڈ دیکھتی رہی، پھر وہ چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی، نہ منہ دھویا اور نہ ہی فریش ہوئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر نمرا کو۔ کیا بات ہے نمرا؟ سارا نے آہستہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں، اس نے جواب دیا۔ سونا چاہتی ہوں؟ سارا نے ماریا کو دیکھا۔ ان دونوں نے پریشانی والی نظر نمرا پر ڈالی اور باہر نکل گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ پریشان کیوں ہے؟ ماریا نے سارا سے پوچھا۔ وہ بس سر نہ میں ہلا گئی۔ ماریا اور سارا ایک دوسرے کی چچا زاد کزن تھی، اور نمرا ماریا کے ابو کی کسی دوست کی بیٹی تھی۔ شروع میں جب وہ یہاں آئی تو ماریا کو بالکل پسند نہیں تھی، کیونکہ اس کے آنے کے بعد ماریا کے ابو اکثر نمرا کی سائیڈ لیتے تھے، اور سارا کو پسند آئی تھی کیونکہ وہ بہت باتونی لڑکی تھی اور ان دونوں کی اچھی بنتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ماریا بھی انہیں جانے لگی تو وہ اس کی دوست بن گئی۔ اسے ان کے ساتھ 4 سال ہو گئے تھے۔ ماریا کے ابو کے مطابق اس کے گھر والے اسے اپنے شہر والے گھر کے لیے نہیں بھیجنا چاہتے تھے، سو ان کے یہاں بھیج دیا۔ ماریا اور سارا نے اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا، پر اب تک نمرا کے گھر والوں کے بارے میں وہ پوری طرح جان چکے تھے۔ اکثر ان کے بارے میں بات کرتی تھی، دادا جان سے لے کر تائی چچی تک، اپنی کزنز سے لے کر ان کے سسرال تک، اپنے بھائیوں سے لے کر ان کے دوستوں تک، کچن میں کام کرنے والی ماسی سے لے کر مالی تک، گیٹ کے چوکیدار سے لے کر پڑوس کے گھر کی نوکرانی تک، اسے سب کے نام یاد تھے۔ جب وہ کبھی گھر فون کرتی تو سارا دن ان سے باتیں کرنے میں گزارتی، اور وہ ایک دن ایسا ہوتا جب ماریا اور سارا کو اس کی باتیں نہیں سننی پڑتیں۔ اتنے سارے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے بھی وہ 2 لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں وہ سب سے زیادہ بات کرتی تھی، طلحہ اور شان۔ تو ایسے لوگ جو اس کے ہم عمر تھے اور بچپن سے ہی ان دونوں کے ساتھ ہی کھیلتی تھی۔ وجہ ان کے باقی کزن جو لڑکیاں تھیں وہ اس سے عمر میں کافی بڑی تھیں، سو وہی دونوں تھیں جن کے بارے میں وہ اکثر باقی گھر والوں سے زیادہ بات کرتی تھی۔ ماریا اور سارا کو لگتا تھا کہ وہ شان کو پسند کرتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی تعریف کرتی رہتی تھی، جبکہ طلحہ کی اکثر وہ برائی کرتی، جیسے اس نے کیسے دادا کی لاٹھی چھپا دی تھی اور اس کا نام لگا دیا تھا۔ گاؤں میں رہنے والے عثمان چچا جب سو رہے تھے کہ گاڑی کی داڑھی مونچھیں صاف کر کے اسے اور شان کو پھنسایا تھا۔ ماریا اور سارا نے شان کی جتنی اچھائیاں سنی تھیں، اس سے زیادہ طلحہ کی برائیاں سنی تھیں۔ وہ اکثر کہتی، آج تک ان سے جو بھی میرے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ ایک دن ضرور لوں گی، اور وہ یہ کئی بار کہہ چکی تھی۔ وہ پہلے تو اسے بیچارہ سمجھتی رہی، پر ایک بار اسپیکر پر بات کرتے جب انہوں نے طلحہ کو باتیں کرتے سنا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ بیچارہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر نمرا کو غصہ آتا تو وہ اس غصے کو آگ لگا دیتا۔ اگر وہ کچھ غلط کرنے والی ہوتی تو وہ اسے اور زیادہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا کہ یہ کرو۔ اسی طرح طلحہ کی بات مان کر ایک بار پروفیسر کی گاڑی کا کانچ اس نے توڑ دیا تھا، کیونکہ وہ فیل ہو گئی تھی۔ جب غصے میں ماریا نے پوچھا ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا طلحہ نے کرنے کو کہا تھا، اس لیے اس نے کیا، تو اچھا تھا کسی نے دیکھا نہیں۔ ماریا کو اسی دن احساس ہو گیا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ اگر وہ طلحہ کی اتنی برائیاں کرتی ہے تو وہ اس کی ہر بات کیوں مانتی ہے، جبکہ سارا کو لگتا تھا کہ وہ بس بہت ہی زیادہ بیوقوف ہے۔
جب بھی طلحہ کے بارے میں بات کرتی تھی وہ اسے سنتے ہوئے تھک جاتی، پر وہ بولتے بولتے نہیں تھکتی تھی۔ اگر نمرا کو دیکھا جائے تو وہ بہت ہی زیادہ پیاری لگتی اگر وہ بس باتیں کرتی رہتی، پر وہ دونوں اسے پہلے پیاری سمجھتے تھے، اب پیاری بھک بھک کرنے والی شیطان سمجھتی تھی۔ نمرا قد میں زیادہ لمبی نہیں تھی، وہ ماریا اور سارا دونوں سے قد میں چھوٹی تھی۔ گھنگھرالے سیاہ بال اور سیاہ آنکھیں۔ تم دونوں اپنی پیکنگ شروع کر دو، وہ دونوں چونکی جب ماریا کے ابو آفاق صاحب نے کہا جب وہ رات کو لنچ کر رہے تھے۔ کیوں ابو؟ ماریا نے حیرت سے پوچھا۔ سارا نے بھی انہیں دیکھا، باقی سب کھانے میں مصروف رہے۔ نمرا اپنے کمرے میں تھی، میرے سر میں درد ہے والا بہانہ بنا کر۔ تم دونوں بھی نمرا کے ساتھ جا رہی ہو؟ آفاق صاحب بولے۔ شجاعت ولا میں شادی ہے، شان صابر اور طلحہ صالحہ کی۔ ان کی بات پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کس کی شادی؟ ان دونوں نے ساتھ میں انہیں دیکھ کر پوچھا۔ 10 منٹ بعد وہ دونوں ریس لگاتی ہوئی نمرا کے کمرے میں پہنچی، دروازہ کھولا اور تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ سادہ سے لباس میں کھلے بال آگے کو گرے وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ شان کی شادی ہے تمہاری؟ شان اور طلحہ کی؟ سارا نے پوچھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم جا رہی ہو؟ ماریا نے پوچھا۔ تم دونوں بھی تو جا رہے ہو میرے ساتھ، اس نے آہستہ سے کندھے اچکاتے ہوئے اداسی سے کہا۔ اب ان دونوں کو سمجھ آیا کہ وہ کیوں اداس تھی۔ وہ شان سے محبت کرتی تھی اور اب اس شان کی شادی ہو رہی تھی۔ ہاں ہم بھی تو تمہارے ساتھ چل رہے ہیں، ماریا نے کہا۔ سارا اپنے کپڑے پیک کرو، ماریا نے کہا تو وہ دونوں اپنے کپڑے پیک کرنے بھاگی۔ انہیں وہاں جانا تھا جہاں انہوں نے بس قصے سنے تھے، اس لیے ان کے لیے مشہور شجاعت ولا میں ہر طرف نوکروں کی بھاگ دوڑ تھی اور وہ اسٹڈی روم کے کھڑکی سے باہر دیکھتے کسی سوچ میں گم تھا۔ اس نے ہاف بلو شرٹ پہن رکھی تھی اور بلو پینٹ۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ہمیشہ کی طرح۔ اس کی آنکھوں میں آئی گلاسز پہنے۔ کیا وہ اس شادی کے لیے تیار تھا؟ نہیں۔ کیا وہ اپنے ابو کے لیے یہ سب کر رہا تھا؟ ہاں۔ کیا وہ اپنی محبت کو قربان کر سکتا ہے؟ ہاں۔ کیا وہ خوش رہے گا؟ نہیں۔ کیا وہ اس شادی کے بغیر لڑکی کو خوش رکھ پائے گا؟ شاید نہیں، شاید ہاں۔ پوری کوشش کر کے تیار ہو بیٹا۔ وہ مڑا نہیں، اس نے ایک سیکنڈ میں اپنے چہرے کے تاثرات تبدیل کیے تھے۔ جی ابو۔ اس کی مسکان پر ایک پل کو ان کی نظر پڑی کہ وہ سمجھ نہیں پائے۔ پھر چلے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ جی۔ وہ ان کے ساتھ اسٹڈی روم سے نکل گیا۔ سیڑھیاں اترتے بھی اس کا دھیان اس کی طرف تھا۔ جب وہ بڑے سے مین دروازے سے باہر نکلے تب وہ اس کی ذہن میں تھی، جب وہ گاڑی میں بیٹھے تب بھی وہ اس کی ہر سوچ میں تھی، جب گاڑی بڑے سے شجاعت ولا کے گیٹ سے باہر نکلی تب بھی وہ اس کے ذہن میں ہی ایک نام تھا، نمرا۔ سارا راستہ وہ خاموش رہی جب کہ وہ دونوں باتیں کرتی، کبھی کبھی اس سے کچھ پوچھتی تو وہ بس ہوں یا ہاں میں جواب دیتی۔ ماریا نے اس پر سارا راستہ غور کرتی رہی۔ جب گاڑی ایک بڑے سے گیٹ میں داخل ہوئی تو وہ دونوں ہی حیران ہوئی۔ تم نے بتایا نہیں تمہارا گھر کتنا بڑا ہے؟ سارا نے یہ بے ساختہ پوچھا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا نمرا ان کے جیسے ہی ایک نارمل فیملی سے تھی، مگر بس وہ مسکرا دی۔ جو وہ گاڑی سے اترے تو گھر کو دیکھتے حیران تھے کہ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے ایک عورت کی ان پر نظر پڑی۔ پہلے تو وہ جیسے وہ حیران ہوئی، پھر ان کے ساتھ کھڑی کسی سوچ میں گم فرش کو گھورتی نمرا پر پڑی تو وہ خوشی لے ان کی طرف آئی۔ وہ نمرا کو گلے لگا کے اس کی طبیعت پوچھتی نہیں سلام کرتی اندر لے گئی اور آہستہ آہستہ 10 لوگ پھر 20 لوگ ان سے ملنے آئے۔ وہ بس مسکرا کر ان سے ملتی، ان کی باتوں کا جواب دیتی۔ ارے تم تو سوکھ کے کانٹا ہو گئی ہو، کچھ نہیں کھاتی کیا؟ اس نے پوچھا۔ جس کے گود میں
چھوٹی سی 3 سال کی بچی تھی۔ وہ نمرہ کی بڑی بہن سائمہ تھی۔ وہ نمرہ سے کہہ رہی تھی، کھاتی تو ہوں، اب کیا کروں، اگر موٹی نہیں ہوتی ہوں میں۔ وہ منہ پھلا کر بولی تو سامیہ ہنس پڑی۔ اس کی فکر مت کرو بیٹا، میں خود تمہیں ڈھیر سارا کھانا کھلاؤں گی اور تمہیں موٹا بنا دوں گی، وہ عورت بولی جنہوں نے انہیں آتے دیکھا تھا۔ وہ نمرہ کی تائی امی تھی۔ اور پھر آپ کا بیٹا اسے موٹی موٹی کہہ کر چڑھائے گا۔ سائمہ کے پاس بیٹھی ایک لڑکی نے کہا، اور وہ ایک لمبی لڑکی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے، سر پہ دوپٹہ تھا۔ اس کے تو میں خود کان کھینچوں گی۔ اب جلدی سے بچوں کو آرام کرنے دو، تھک گئی ہوں گی۔ تائی امی نے سب کو ڈانٹا، بچیوں تم میرے ساتھ چلو، یہاں بیٹھی تو آرام نہیں کر پاؤ گی۔ وہ ان دونوں سے کہتی نمرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی لے گئی۔ صبح صحیح کہا، شکر ہے، وہ کہہ کر مسکرائی۔ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ جب وہ چلی گئی تو سارہ نے تیزی سے اس سے پوچھا، تمہیں بھی وہی لگ رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ طلحہ کی امی ہے، کتنی پیاری ہے، ماریہ نے کہا تو سارہ نے سر ہلایا۔ اور طلحہ خود کتنا بڑا شیطان! مردانہ آواز پر دونوں گھبرائے، دروازے کو دیکھا تو شکر کا سانس لیا۔ آپ تو شان ہے، سارہ نے کہا۔ وہ ایک ہینڈسم لڑکا تھا، جیل سے بال پیچھے کیے ہوئے۔ شاید وہ ابھی کہیں باہر سے آیا تھا۔ جی وہ میں ہی ہوں، میں ہمارے گھر میں خوش آمدید، بس نمرہ کو دیکھنے آیا تھا، وہ یہاں نہیں ہے۔ اس نے کہتے ہوئے پورے کمرے پر نظر دوڑائی۔ وہ یہاں کیوں ہوگی؟ وہ اپنے کمرے میں ہوگی، سارہ نے کہا۔ یہ نمرہ کا کمرہ ہے، شان نے کہا۔ تو پھر وہ السلام علیکم، وہ تینوں چونکی۔ وعلیکم السلام میری پیاری باتونی۔ شان کی بات پر سنجیدہ نظروں سے نمرہ نے اسے دیکھا تو وہ ہنسا۔ سوری، کیسی ہو؟ سارہ نہیں دیکھ رہی تھی، ماریہ کو اس کے لہجے میں نرمی محسوس کی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اور دعا کیسی ہے؟ اس کے لہجے میں شرارت آ گئی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور میں بھی، اس نے جواب دیا اور پھر ہنسا۔ تم میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے کام ہے، کہتا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا لے گیا۔ یہ کیا تھا؟ سارہ نے دیکھا، وہ شان کو پسند کرتی ہے، جس کی 1 ہفتے میں شادی ہے، ماریہ نے اداسی سے کہا۔ اور شان کو پتہ بھی نہیں، سارہ نے بھی اسے ہی اداسی سے کہا۔ طلحہ اپنی سوچ میں گم، وہ گرما گرم چائے اٹھا رہا تھا جو ابھی کوئی اسے دے کر گیا تھا۔ اسے یاد نہیں کون اسے آج کل کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ اپنے کان کے پاس آواز سن کر ہڑبڑایا اور چائے اس کے ہاتھ پر گری۔ اس نے جلدی سے کپ رکھا اور اس کے منہ سے ہنس نکلا۔ سوری کہتے وہ آواز اس کو پہنچی۔ شان، وہ غصے سے اس کی طرف پلٹا اور کچھ کہہ ہی نہیں پایا۔ بچپن میں سنا تھا کہانیوں میں کہ اگر مڑے تو پتھر کا ہو جاؤں گے۔ وہ کبھی سمجھ نہیں پاتا تھا کیسے۔ اس وقت وہ سمجھ گیا تھا، کیونکہ وہ مرتے ہی بھی اس وقت پتھر کا ہو گیا تھا، جبکہ وہ تیزی سے اس کے قریب آ کر اپنے دوپٹے سے اس کا ہاتھ صاف کر کے دیکھ رہی تھی جہاں گرم چائے گری تھی۔ وہ جگہ لال ہو چکی تھی۔ وہ شان کی طرف مڑی جو اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ مرہم لے کر آؤ، اس نے شان کو تو شان ہڑبڑا کر وہاں سے سر ہلاتا باہر بھاگا۔ جلن ہو رہی ہے؟ اس نے سر اٹھا کر اسے پوچھا۔ وہ اب بھی پتھر بنا ہوا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا اسے بھی پتھر کا ہونے میں، جیسے کسی سحر میں وہ دونوں قید ہو گئے ہوں۔ طلحہ کا جلا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے دوبارہ
ہاتھ اوپر کیا آہستہ سے، جیسے سب کچھ رک سا گیا تھا، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے قریب لایا، وہ اسے چھونا چاہتا تھا پر یہ رہی شان تیزی سے اندر آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے نظریں اس پر ہٹا گیا، سحر ٹوٹ گیا۔ نمرا نے شان کے ہاتھ سے مرہم لیا اور اس کے ہاتھ میں لگانے لگا۔ ان دونوں کو غور سے دیکھتے شان نے گہری سانس لی۔ وہ ان دونوں کے فیلنگ سے واقف تھا۔ ایڈریس وہ بڑبڑایا پر ان دونوں نے نہیں سنا۔ جب وہ واپس کمرے میں آئی تو انہوں نے دیکھا وہ اداس تھی۔ شان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کی وجہ سے وہ اداس تھی، کیونکہ سب شان اسے وقت نہیں دے پائے گا۔ وہ کمرے میں آ کے سونا چاہتی تھی پر وہ اسے سونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ کپڑے لے کر جب باتھ روم کی طرف بڑھی تو ماریا نے اچانک پوچھا، کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ وہ جیسے ساخت ہوئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب دو، کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ اس بار سارا نے پوچھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی، اپنے آنسو چھپاتی۔ نمرا نے سر جھکایا اور چہرہ ایک طرف موڑا۔ بتاؤ نمرا، یو لو ہم؟ اس بار ماریا نے تھوڑا سختی سے پوچھا۔ نہیں، میں طلحہ سے محبت نہیں کرتی، وہ تیزی اور جلدی میں بولی۔ طلحہ، بات طلحہ کی نہیں۔ ماریا بولتے بولتے رکی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور اس کا منہ کھل گیا۔ وہ باتھ روم میں داخل ہو کر پیچھے دروازہ بند کر چکی تھی۔ سارا اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ وہ شان نہیں، طلحہ کو چاہتی ہے، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ بیٹا تم خوش تو ہو نا؟ آج صبح جب وہ گاڑی چلا رہا تھا تو انہوں نے پوچھا تھا۔ وہ مسکرایا، وہی تھوڑی دیر پہلے والی مسکراہٹ جو جی ابو، میں بہت خوش ہوں۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں نہیں خوش؟ اس نے پوچھا۔ وہ نا میں سر ہلا گئے۔ ان کی نظر ایک بار پھر اپنے بیٹے کی مسکراہٹ پر ٹھہری۔ کچھ غلط تھا پر وہ سمجھ نہیں پائے۔ کچھ نہیں بیٹا، ایسے ہی پوچھ رہا تھا، انہوں نے کہا تو وہ سر ہلا گئے۔ ابو آپ بالکل فکر مت کریں، میں خوش ہوں۔ آپ نے جیسے انہیں یہ یقین دلایا پر پھر بھی نہ جانے کیوں انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا اور سارا راستہ سوچتے رہے۔ وہ ہاسپٹل کے قریب پہنچے تو ان کے کار کی رفتار دھیمی تھی۔ ہم پہنچ گئے ابو، اس کی بات پر وہ چونکے اور باہر دیکھا وہ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ صبح کے وقت اس کے چہرے پر جو مسکان تھی اپنے ابو کے سامنے وہ اب کہیں نہیں تھی۔ یہ مسکان تو اس کے چہرے سے 3 مہینے پہلے ہی چھن چکی تھی، جب اس کے ابو کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اچھا ہوا وہ بچ گئے، ہلکا سا اٹیک تھا، ڈاکٹر نے کہا خطرے کی بات نہیں ہے۔ وہ ڈر گیا۔ راستے پر چلتے اگر کبھی وہ کسی بچے کو دیکھتا تو جو بھیک مانگ رہا ہوتا تھا وہ خود اس کو اس جگہ پر سوچتا اسے کیسا لگتا اگر وہ بچہ خود ہوتا تو وہ کسی بن باپ کے بچے کو دیکھتا تو اس کی جگہ خود کو رکھ کر سوچتا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا تھا۔ جب بچپن میں ایک بار کچھ بچے مل کر ایک بچے پر ہنستے تھے اور چڑھاتے تھے جو ان کے اسکول کے سامنے جوتے صاف کرتا تھا، پر وہ پڑھ نہیں سکتا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ بہت غریب تھا، اسے ہنسی ہی نہیں آتی تھی، پر وہ ہنسا تھا کیونکہ باقی بچے ہنس رہے تھے اور اسے ہنستے صالح صاحب نے دیکھ لیا اور اس دن انہوں نے اسے ایک بات کہی، خود کو اس بچے کی جگہ رکھ کر سوچو، اگر تم اس بچے کی جگہ وہاں بیٹھے ہوتے اور جوتے صاف کر رہے ہوتے تو تمہیں کیسا لگتا؟ اس نے اپنے ابو کی بات مانی اور سوچا، مجھے بہت برا لگا، رونا آتا اور میں ہرٹ ہوتا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ رونے لگ گیا تھا۔ آنکھیں نم ہو گئی تھیں، وہ بھی رونے لگ گیا تھا۔ تو بیٹا یاد رکھنا، کبھی بھی کسی غریب کی ہنسی مت اڑانا۔ وہ اس دن سمجھ گیا کہ اس کے ابو اسے کیا سمجھانا چاہتے تھے اور ان کی یہ بات اس پر اتنا اثر چھوڑ گئی کہ جب وہ دوسری بار انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ بھی 2 دن بعد ہی تو اس کی جیسے نیندیں اڑ گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں
کسی چیز کا ٹینشن نہ ہو، بس اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ اور اس نے ان کا خیال پہلے سے زیادہ رکھنا شروع کر دیا تھا، اور وہ ان کے ساتھ کمپنی جانے لگا، بزنس سیکھنے لگے۔ انہیں کوئی اسٹریس نہ ہو، اسی لیے وہ دن رات انہیں خوش رکھنا چاہتا تھا۔ وہ بار بار ان سے اسٹریس کی وجہ پوچھتے تو وہ ٹال دیتے۔ ایک دن جب وہ گھر پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے دوست کی اچانک فوت ہونے پر ان کی بیٹی اکیلی رہ گئی ہے، اور اس کی سوتیلی ماں اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اسی لیے انہوں نے اس کی شادی اس سے فکس کر دی تھی۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پایا، وہ انہیں اسٹریس نہیں دینا چاہتا تھا۔ پر میں ہی کیوں چاچی، شان منہ بنا کر کہہ رہا تھا نمرا کی امی۔ چاچی اسے بیچنے پر ضبط تھی۔ کہاں نہیں جانا؟ طلحہ نے پوچھا، جو ابھی شان کے کمرے میں آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شان خوشی سے اپنی بیڈ سے اٹھا اور اس کے پاس آخر اس نے گردن کو اپنے ایک بازو میں لیا۔ چاچی، طلحہ جائے گا نا؟ آخر اسے بھی حق ہے اپنی پیاری ہونے والی بیگم کو دیکھنے کا۔ نہیں، وہ خوشی سے کہہ رہا ہے۔ طلحہ کچھ نہیں کہہ پایا، وہ کہنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ لڑکی اب اس کی بیوی بننے والی تھی، بس اسے امید تھی، اسے اور یقین تھا کہ وہ خوش رہنے کی پوری کوشش کرے گا۔ چاچی نے اسے دیکھا، پر طلحہ بیٹا بیٹھ جاؤ تم، انہوں نے پیار سے اسے پوچھا۔ چچی جی چچی، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ تو فیصلہ ہو گیا، میں چلا کہتا وہ باہر بھاگا، اسے دعا کو کال کرنی تھی۔ چاچی نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا، وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تو خوش ہے انہوں نے آہستہ سے پوچھا۔ ایک سیکنڈ نہیں لگا اس کی آنکھیں نم ہونے میں۔ آئی ایم سوری، وہ بولا۔ شہلا چاچی کچھ نہیں کہہ پائی، بس نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے کیے وعدے کو پورا نہیں کر سکتا، میں آپ کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے نا میں سر ہلا گئی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جنہیں مجھے سمجھنا چاہیے بنا کچھ کہے وہ کبھی سمجھ نہیں پاتے، اس نے سوچا۔ تم اب بھی میرے بیٹے ہو، وہ آہستہ اور نرمی سے بولی۔ ایک طرف چاچی تھی جو اس کے ہر انداز سے اپنی بیٹی کے لیے اس کی محبت دیکھ سکتی تھی، جبکہ ڈیڈ نہیں۔ وہ شان گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے اٹھا کر دروازہ بند کر کے گھر کے اندر بڑھ گیا۔ چاچی نے کچھ چیزیں بھجوائی تھیں، دلہن کے لیے وہ لے آیا تھا۔ کون ہو تم؟ اور وہ ایک 22-23 سال کی لڑکی تھی جو اس کے سامنے اچانک آ گئی۔ اس کی بات کاٹ کر ایک عورت آگے آئی، شکل سے چالاک قسم کی لگتی تھی۔ تم طلحہ ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، یہ اس نے شاپنگ بیگ آگے کیے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے وہ بیگ لیے۔ گھر کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہاں کوئی شادی بھی ہے۔ 5 دن رہ گئے ہیں شادی کو۔ یہ میری بیٹی ہے حیا جیا، اور وہ انہوں نے اس کے دائیں طرف اشارہ کیا سر سے فارا تمہاری ہونے والی بیوی۔ تم نے اسے دیکھا تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے آخری میں کچھ بڑبڑا ہی کہا۔ اس نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا، وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کسی اور کو نہیں۔ السلام علیکم، وہ چونکا۔ وعلیکم السلام، اس نے ہلکا سا سر کو ہلایا۔ وہ لڑکی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی ماں نے اسے بیگ تھمایا۔ اپنے کمرے میں جاؤ، ان کا لہجہ سخت اور حکم دینے والا تھا۔ جی، وہ بیگ لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میں چلتا ہوں، اس نے کہا اور مڑ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ امی، آپ نے بتایا نہیں اس جویلر کو اتنا اچھا دیکھنے والا لڑکا ملا ہے، اس نے جیا کو کہتے سنا۔ مجھے کیا پتا تھا، چلو مجھے بھوک لگی ہے کہیں۔ وہ دونوں چلی گئی۔ موبائل پر کال آنے کی وجہ سے اس کا گاڑی کا دروازہ کھلتا ہاتھ رکا۔ موبائل نکال کر کال اٹھائی۔ جی ابو، اس نے پوچھا۔ بیٹا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، تم مجھے لینے آ جاؤ، میں آفس جانے والے راستے پر ہوں، مین روڈ کے پاس، وہ کہہ رہے تھے۔ جی ابو، آتا ہوں۔ اس نے کال کاٹی اور دوبارہ دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ رکیے، وہ مڑا
فارا دوڑتی ہوئی اس کے پاس رکی اور اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کا نمبر؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی اور میری امی اور بہن کرنے نہیں دیں گے۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر اس میں اپنا نمبر لکھا اور اسے واپس کر دیا۔ شکریہ، کال کروں گی تو اٹھائیے گا ضرور، اس نے کہا اور اندر بھاگ گئی، بھاگتے ہوئے شاید تھکتی نہیں، بالکل نمرہ کی طرح۔ اس نے سر جھٹکا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ اس کے ہر خیال، ہر سوچ اور یاد میں کیوں تھی؟ جب سے وہ یہاں آئے تھے وہ یا تو وہ خاموش سی اپنے کمرے میں بند رہتی یا پھر کسی کام میں مصروف۔ ماریا کو پتہ تھا کہ وہ بس سوچنا نہیں چاہتی تھی، بس 4 دن اور پھر کسی اور کا ڈوبتے سورج کو دیکھتے۔ اس نے سوچا، اسے بتا دوں۔ اس نے بنا چونکے سارا کو دیکھا، خالی خالی سی آنکھیں، کوئی احساس نہیں، اور وہ اندر ہی اندر جیسے تم ہو رہی ہو۔ کیا کہوں اسے؟ اس نے پوچھا۔ اسے بتاؤ، تم اسے چاہتی ہو، اپنی محبت کا اظہار کرو اسے۔ سارا نے اسے جیسے بتایا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں ایک لڑکی ہوں، وہ بولی۔ باہر دروازے پر دستک دینے والا ایک ہاتھ ہوا میں ہی رکا تو سارا نے سوال دھاگا، آج کل تو ایک لڑکی 10 لڑکوں کے برابر ہے، تو صرف ٹائم پاس کے لیے تو کیا تم اپنی محبت کے لیے نہیں یہ سب نہیں کر سکتی؟ اس نے سر نہ میں ہلایا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا، وہ ہمیشہ مجھے پھنسا دیتا ہے، وہ مجھے امی سے ڈانٹ بھی کھلواتا ہے، وہ مجھے بیوقوف بناتا ہے، مجھ سے لڑتا ہے پر میری فکر بھی کرتا ہے، کبھی کبھی مجھے ڈانٹ سے بھی بچا لیتا ہے، وہ مجھے چڑھاتا ہے اور میری تعریف بھی کرتا ہے، وہ میرے لیے بہت کچھ ہے، ایک دوست، ایک دشمن، ایک ساتھی۔ میری محبت پر میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوں سوائے اس کی بیوقوف کزن کی جسے چڑھانے میں مزہ آتا ہے۔ وہ رو رہی تھی، سارا نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، تو وہ بس ایسی نہیں تھی۔ دروازے کے پاس کھڑے طلحہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم میرا سب کچھ ہو، کاش یہ بتا پاتا، اس نے آہستہ سے بڑبڑا کر اس کے خیال سے کہا۔ وہ سن چکا تھا، ایک امید اس کے دل میں کہیں جاگی، اسے اپنے ابو سے بات کرنی تھی۔ سینے میں اٹھتی تکلیف کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے کتاب گر گئی۔ انہوں نے دل پر ایسے ہاتھ رکھا جیسے وہ درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کھلے دروازے سے اس پر نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے ان کی طرف بھاگا۔ ابو، آپ کو آرام کرنا چاہیے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں فکر اور غصہ دونوں تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا درد تھا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے انہیں دوائی دی۔ آپ درد کو چھپا رہے ہیں؟ ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آپ کو اب بھی درد ہو رہا ہے نا؟ وہ کچھ کہہ بھی نہیں پائے۔ ان کا بیٹا ان کی مسکراہٹ سے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ وہ مسکرائے۔ آپ مجھ سے اپنی تکلیف نہیں چھپا سکتے، میں آپ کا بیٹا ہوں، اور دادا جی کہتے ہیں میں بالکل آپ کی طرح ہوں، اسی لیے مجھ سے کچھ چھپائیے گا مت۔ وہ بول رہا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہاری ماں کہہ رہی تھی تم دانش، ان کا مرحوم دوست اور فارا کے والد کے گھر گئے تھے، کیا تم فارا سے ملے؟ کیسی لگی وہ تمہیں؟ پسند آئی؟ انہوں نے جوش سے پوچھا۔ شاید ان کے بیٹے کو پسند آئی ہو، اور وہ اتنا تو جانتے تھے کہ وہ یہ شادی ان کی وجہ سے کر رہا تھا۔ ابو، وہ ایک لڑکی ہے، ایک جیتی جاتی لڑکی، اس نے کہا۔ تو ابو، وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی بات پر ان کی مسکان غائب ہوئی۔ انہوں نے ناسمجھی سے اسے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ہمیں حق نہیں کسی کو ناپسند کرنے کا، اور وہ ویسے بھی میری تو اسی شادی ہونی ہے نا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پائے تو اتنا بڑا کب ہو گیا؟ ابھی کل کی ہی تو بات لگتی ہے کہ جب تم نے خالد خالو کے چائے میں نمک ڈال دیا تھا۔ وہ ہنسا۔ ابو آرام کریں، میں بس آپ کو دیکھنے آیا تھا، اور آپ کا ڈنر امی یہیں لے کر آ جائیں گی، اس نے کہا اور باہر نکل گیا۔ ایک اور دن گزر گیا، شادی میں بس 3 دن رہ گئے تھے۔ ماریا کو اپنی دوست کی فکر تھی جو نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔
شان اب بھی چپ چپ کر دعا سے بات کرتا، جبکہ وہ سارا دن کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوتی تھی۔ وہ بس اس کے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ میرے لیے چائے لے آؤ، میں فریش ہو جاتا ہوں۔ تب تک شان نے کچن میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ سر ہلا گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب شان کے کمرے میں پہنچی، تمہاری چائے، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ ہاں رکھ دو، میں ابھی آیا۔ آواز آئی، وہ مڑی، ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھلا تھا، کچھ فائلز رکھی تھیں، ایک موبائل جو وائبریٹ ہو رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا جو سیو نہیں تھا۔ تمہاری کال آ رہی ہے، اس نے اونچی آواز میں کہا تو باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جو کان سے لگا ہوا تھا۔ خود کو دیکھتا پا کر وہ اپنے دانت دکھانے لگا۔ سوری، شان نے کہا۔ تم اندر منہ دھونے گئے تھے یا فون پر بات کرنے؟ اس نے پوچھا، پر اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا تھا۔ تو یہ فون کس کا ہے؟ وہ باہر کی طرف مڑی، پر مڑنے سے پہلے وہاں رکھی فائل میں سے ایک اٹھایا اور شان کے سر پر مارا، جس پر وہ درد سے کرایا تو اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور فائل اپنی جگہ پر رکھ گئی۔ آنے والے سے ٹکرائی اور گرنے کے لیے تیار۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، پر وہ گری نہیں تھی۔ اس نے اسے کھینچ کر سیدھا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ کس کا فون تھا یا کون ہے جس سے وہ ٹکرائی۔ مجھے نظر انداز کیوں کر رہی ہو؟ آہستہ آواز میں پوچھا گیا تو نمرا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے قریب تھا، بہت قریب۔ وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ میری مرضی کہہ کر وہ اسے ایک طرف کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچے اس نے دروازہ پیچھے سے بند کیا اور اندر بیٹھے لڑکیوں کو دیکھ کر مسکرائی، پھر مڑی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ پورے گھر کے کمرے فی الحال بھرے ہوئے تھے مہمانوں سے۔ اسے کوئی جگہ نہیں ملی تھی جہاں وہ اکیلا رہ سکے۔ موبائل کان سے لگائے پچھلے 5 منٹ سے وہ بس خاموش ہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے کہے۔ اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں بول پائے گی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ 5 منٹ سے اپنا آپ خاموش ہیں۔ اگر کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کہنا نہیں چاہتی تو اس کی بات کاٹ کر وہ تیزی سے بولی، میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ اس کا نام عمیر ہے، وہ میرا سینئر ہے۔ اور اس نے کہیں کہا کہ شروع کیا، شاید وہ سمجھانا ہو، محبت یا پسند؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اسے اس سوال کی امید نہیں تھی۔ محبت، اس نے بس ایک لفظ کہا، پر امی کبھی نہیں مانیں گی کیونکہ جیا کو بھی وہ پسند ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ میں اس سے شادی کروں یا کسی اچھے گھر جاؤں۔ تو وہ آپ کے ابو ہیں جن سے وہ تھوڑا ڈرتی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی 2 دن میں شادی ہے۔ وہ کہنے لگا، اس سے کہو اگر تم سچ میں محبت کرتا ہے تو آ کر مجھ سے اور میرے ابو سے ملے۔ تمہارے پاس صرف کل کا دن ہے، پرسوں نکاح ہے ہمارا، کہہ کر فون کٹ کر دیا۔ فارا نے گہری سانس لی، پھر دل ہی دل میں شکریہ کیا۔ اسے اب بس عمیر کو وہ بات بتانی تھی۔ وہ چپ کر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی امی بھلے ہی اس کی سگی امی نہیں تھی، ہر امی تھی، اور اس کے کچھ غلط کرنے سے اس کے مرحوم ابو کا نام خراب ہو سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے عمیر کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا خود گود میں لیپ ٹاپ رکھے اپنے کام میں مگن تھا، جب فارا کی کال آئی۔ فون رکھتے ہی اس نے گہری سانس لی اور ہلکے سے مسکرایا۔ کیا پتہ یہ شادی ہی نہ ہو، اسے خوشی ہو رہی ہو، ایک امید۔ اگر اس لڑکی نے منع کر دیا تو شادی نہیں ہوگی، پر اس نے مسکان غائب ہوئی۔ کیا اس کے ابو مان جائیں گے؟ اگر ان کی طبیعت پھر بگڑ گئی تو
ایک وقت تھا جب ان تینوں کی وجہ سے پورے گھر میں صرف 3 نام ہی گونجتے تھے، نمرہ، طلحہ، شان۔ یہ وہ 3 نام تھے جنہیں سب سے زیادہ غصے سے بلایا جاتا تھا اور ڈانٹ پڑنے کے لیے بلایا جاتا یا پھر سزا دینے کے لیے۔ سائمہ کہہ رہی تھی، وہ باقی سب کے بیچ کھڑی تھی۔ آس پاس لڑکیاں بیٹھی تھیں، کچھ بچیاں ایک طرف کہہ رہی تھیں، کچھ عورتیں بیٹھی تھیں، سب اسے سن رہی تھیں۔ ماریا اور سارا نمرہ کو بھی کہیں سے کھینچ کر لے آئی تھیں۔ وہ تیار تو تھی پر بالکل خاموش سی بیٹھی، سادگی سے تیار۔ سائمہ اب کو دونوں دلہنوں کے قصے سنا رہی تھی، کچھ مسکرا کر اسے سن رہے تھے، کچھ دلچسپی سے، کبھی کبھی اسے بھی دیکھ لیتے۔ پر جب شان نہیں ہوتا تو اس گھر میں 2 جملے سب سے زیادہ بولے جاتے تھے۔ نمرہ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سائمہ آپی نے ایک انداز میں کہا جیسے غصے سے کسی بچے سے پوچھتے ہیں کہ اس نے شرارت کیوں کی تھی۔ ایک ہاتھ سے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے پر وہ مجھے طلحہ نے کہا تھا۔ معصوم سے انداز میں سائمہ اپنی آپی نمرہ کی نقل اتار رہی تھی۔ وہ مسکرائی۔ نمرہ بیٹا، یہ لے جا کر اپنے تایا ابا کے کمرے میں دے آؤ، ایک چائے اور بسکٹ سے بھری ٹرے۔ ان کی آنی نے اسے تھمائی۔ وہاں کوئی آیا ہے تو دوپٹہ سر پر رکھنا، انہوں نے پیار سے کہا۔ جی کہہ کر سر پر دوپٹہ ٹھیک سے پہن کر وہ ٹرے اٹھا کے ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے ٹرے کو مشکل سے ایک ہاتھ آگے پکڑ کر دروازے پر دستک دی اور پھر ٹرے سنبھالی۔ اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، پر وہ دروازہ نہیں کھول پائی۔ 2 سیکنڈ بعد دروازہ کھلا، وہ آگے نہیں جا پائی اور وہ ایک طرف ہٹ گیا تو وہ نظر نیچے کرتے اندر آ گئی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور چائے کا کپ اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ تم جاؤ، طلحہ نے کہا، میں کر لوں گا۔ وہ سیدھی ہوئی، ایک پل اسے دیکھا، پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ اس نے ابو کو چائے دی، پھر ان کے مہمان عمیر کو بھی چائے دی۔ تم بھی باہر جاؤ، انہوں نے طلحہ سے کہا۔ ابو، وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ جاؤ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نکل آیا۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ کئی دیر تک وہ اندر رہے اور وہ سارا وقت باہر انتظار کرتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد عمیر باہر نکلا تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ عمیر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ طلحہ اندر سے آتی آواز پر وہ تیزی سے اندر بھاگا۔ دل پر ہاتھ رکھے سالہ صاحب کرسی کا سہارا لے کر کھڑے تھے۔ وہ تیزی سے ان کے پاس آئے، انہیں بستر پر بیٹھنے میں مدد دی۔ ابو، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہتا ہوا وہ دوائیاں لینے گیا۔ کچھ نہیں، بس ہلکا سا درد تھا، کہہ کر انہوں نے اس کے ہاتھ سے دوائیاں لیں۔ اس نے پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر انہیں دیا۔ ابو، انہوں نے گلاس اس کے ہاتھ سے لیا۔ یہ شادی تو ہو کر ہی رہے گی، وہ بولے۔ آپ اپنا خیال رکھیں، شادی کی فکر نہ کریں، بس ٹھیک ہو جائے گا، اس نے مسکرا کر کہا۔ اور ایک بار پھر انہیں اس کی مسکان میں کچھ محسوس ہوا اور وہ اب اس اچھے سے سمجھ رہے تھے کہ اس کی مسکان کیسی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں اپنی بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی، کسی سوچ میں گم۔ کل شادی تھی، کمرے میں صرف لیمپ کی روشنی تھی، باقی سب باہر تھے، انجوائے کرتی شادی کے رسموں میں پوری۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اسے اپنے اندر کچھ مرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ ہے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ وہ جانتی بھی تھی کہ وہ کیا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک بار پھر اسے سوچوں سے دور رکھنا چاہا۔ وہ کچھ اور سوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اسکول میں کیسے اپنی کلاس میٹس کے ساتھ مل کر دوسرے کلاس کے بچوں کو تنگ کرتی تھی اور وہ مجھے تنگ کرتا۔ کچھ اور سوچو نمرہ، اس نے خود سے کہا۔ کیسے اس نے 4 سال آفاق انکل کے گھر میں گزارے تھے، صرف اس لیے کہ اس کا آئیڈیا تھا کہ وہ ہاسٹل یا اپنے کسی دوست کے گھر میں نہ رہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی، ہر سوچ میں وہی۔ اس نے گہری سانس لی، اب وہ کسی اور کا ہونے والا ہے، کہتی وہ 12
دوبارہ لیٹ گئی۔ کس کی سوچ میں گم ہو، وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا، ہاتھ سینے پر باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکان بہت خوبصورت تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے کندھے اونچائے پر چاہتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے دیکھتا رہا۔ اسی وقت لائٹ آن ہوئی تو وہ چونکی۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھے ماریا اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے سامنے دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا، اب وہ ہاں نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے خود سے پوچھتے ہوئے اس نے اپنے بال انگلیوں میں پھنساتے ہوئے کہا، جا کے اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ مگر ماریا نے اسے دیکھ کر کہا، کل شادی ہے اور پھر وہ تمہارا کبھی نہیں ہو پائے گا۔ نمرا، جس سے پیار کرتی ہو اسے جانے مت دو۔ اس کی بات وہ کاٹ گئی۔ ماریا بس چاہتی تھی کہ اس کی بات مانے، تم سمجھ نہیں رہی۔ وہ تقریباً چلائی۔ ماریا چپ ہوئی، اس کی آنکھیں اب نم تھیں۔ وہ ماریا کو دیکھ رہی تھی، چہرے پر تکلیف کے آثار۔ وہ مجھے نہیں چاہتا، میری غلطی ہے، وہ کہتے ہوئے دل پر ہاتھ مار رہی تھی جیسے اسے درد ہو رہا ہو۔ میری غلطی ہے، میں اس سے محبت کر بیٹھی اور اس بوجھ کو میں اس پر نہیں ڈالنا چاہتی، وہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ ماریا اس کی طرف بڑھی اور اپنے بازو اس کے گرد پھیلا دیے۔ وہ روتی رہی۔ دونوں نے انہیں دیکھا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑے شخص نے سب سن لیا تھا۔ وہ مان گئے؟ اس نے عائشہ سے پوچھا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی اور اسے امید تھی کہ صالح انکل مان جائیں گے۔ اسے یاد ہے کیسے وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح مانتے تھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہمیشہ اسے دعا دیتے، اس نے بڑے شفقت سے پیش آتے اور اسے یقین تھا وہ مان جائیں گے۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے تم سے پوچھیں گے۔ پھر وہ دوسری طرف سے عمیر نے جواب دیا۔ انہوں نے مجھے کال نہیں کی۔ اس نے پریشانی سے کہا، تم فکر مت کرو وفا، اگر وہ نہیں مانے تو شاید ہماری قسمت میں ساتھ ہونا نہیں لکھا ہوگا۔ عمیر نے اداسی سے کہا، پر کم از کم تم اس گھر سے تو نکل جاؤ گی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی امی، سوتیلی ماں، اس کے سامنے آ گئی۔ تمہارے ساس سسر آئے ہیں، جاؤ چائے بنا کر لاؤ، انہوں نے ناک کسوڑ کر کہا۔ وہ آنکھیں گھماتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں ان کا مجھ سے کیا مسئلہ ہے، اس نے سوچا، اور چائے بنا کر لاؤنج میں آئی تو وہ دونوں وہیں بیٹھے آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ السلام علیکم، اس نے کہتے ہوئے چائے کی ٹرے میز پر رکھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ اس کی ہونے والی ساس نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ انہوں نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ چائے رکھو اور ادھر آؤ، میں تمہارے انکل تم سے بات کرنے آئے ہیں۔ فارا کا دل دھڑک اٹھا، کیا وہ اسے کچھ غلط کہیں گے؟ دیکھتے دل کے ساتھ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر زہرا بیگم نے اسے پیار سے دیکھا۔ فارا، تم میرے اور تمہارے انکل کے لیے بالکل بیٹی کی طرح ہو، اسی لیے فون پر بات کرنے سے اچھا ہمیں یہ لگا کہ ہم آ کر تم سے پوچھ لیں۔ وہ بولی، جی آنٹی، کیا پوچھنا تھا آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ کیا تم کسی عمیر نام کے لڑکے کو جانتی ہو؟ انہوں نے عائشہ سے پوچھا۔ جیسے ڈر ہو کوئی سن نہ لے۔ اس نے گہری سانس لی۔ اگر نہیں تو کبھی نہیں جی ہم دونوں۔ وہ آگے بولنا چاہتی تھی پر سالہ صاحب کے سامنے کیا بول پاتی۔ ہمیں عمیر پسند ہے۔ ان کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ سچ میں؟ ان دونوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ پھر طلحہ، اسے اب پریشانی ہوئی۔ پتہ ہے میرا بیٹا کسی کو چاہتا ہے۔ وہ چونکی۔ اس نے زہرا بیگم سے نظریں ہٹا کر صالح صاحب کو دیکھا۔ وہ بھی ہاں میں سر ہلا گئی۔ تو پھر وہ مجھ سے شادی کے لیے کیوں مانا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، دوسروں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ صالح صاحب مسکرائے، پر اداسی ان کی مسکان کا حصہ تھی۔ جیسے میں نے تمہارے ابو سے وعدہ کیا تھا تمہارا خیال رکھوں گا۔ مجھے اپنے بیٹے پر یقین تھا کہ وہ اگر تم سے محبت نہیں کرتا تب بھی وہ تمہیں خوش رکھتا۔ وہ ہے ہی ایسا خیال رکھنے والا۔ پر اب وہ مسکرائے، شادی کا وقت نہیں بدلے گا، تم بس خوشی سے تیاری کرو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں، گھر میں کسی کو مت بتانا، وہ عائشہ سے بولے۔
سر جھکائے مہمانوں کو نظر انداز کرتی وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ آس پاس کیا ہو رہا تھا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، اب وہ اس کا نہیں تھا کہ وہ کسی اور کا ہو چکا تھا۔ اسٹیج پر دولہا دلہن ابھی نہیں آئے تھے۔ کوئی آہستہ سے آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے نظر نہیں ہٹائی۔ یو نو طلحہ ٹھیک کہتا ہے، تم بہت ہی بڑی بیوقوف ہو جو ہمیشہ اس کے ہاتھوں پہ بیوقوف بن چکی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ کہیں وہ ابھی رونا شروع نہ کر دے، اسے میں اس بات کا ڈر تھا۔ شان نے گہری سانس لی۔ پھر تمہیں بیوقوف بنا گیا ہے نا؟ شان کی بات پر وہ چونکی۔ اس نے سر اٹھا کر شان کو ناسمجھی سے دیکھا۔ میرے 2 بیوقوف بیسٹ فرینڈز میں سے میں زیادہ سمجھدار ہوں، اسے بتایا کیوں نہیں، یا میں کچھ کر لیتا؟ شان نے اسے دیکھ کر کہا۔ تمہیں کیسے پتہ؟ اس نے آہستہ سے بچوں کی طرح پوچھا۔ کل رات کو باتیں سن لی تھی۔ اس نے سر پھر سے جھکا لیا۔ ویسے برا مت ماننا، پر تم نے اس میں دیکھا ہی کیا؟ شان کی بات پر نمرا نے اسے گھورا۔ I'm just curious۔ شان نے اپنا دفاع کیا۔ نہ سمجھے بنا کچھ جانے اس سے ہو گئی محبت، اس نے کندھے اچا کر کہا۔ شان مسکرا دیا، پھر کھڑا ہو گیا۔ میرا کام ختم کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ اسٹیج کی طرف جا رہا تھا، پھر وہ سر جھکا گئی اور سوچنے لگی اس بار طلحہ نے اسے بیوقوف کیسے بنایا؟ بنا سمجھے بنا کچھ جانے اس سے ہو گئی محبت۔ وہ اس کی بات سن کر مسکراتا ہوا اپنے دن میں ہی کہیں جا رہا تھا۔ کسی سے ٹکرایا دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ سامنے والے نے غصے میں کہا۔ I'm sorry، میں سچ میں دیکھ نہیں پایا۔ آپ رکیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ سچ میں شرمندہ تھا، پر ہونٹوں سے مسکان نہیں جا رہی تھی۔ شرمندہ لگ تو نہیں رہے؟ سامنے والی نے سینے پر ہاتھ باندھتے اشارہ مسکراہٹ کی طرف کیا۔ 1 منٹ، آپ طلحہ ہیں نا؟ اچانک لڑکی جیسے چونکی تھی۔ ہاں، یہ کون ہے اور مجھے کیسے جانتی ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ راستے میں لڑکیوں سے ٹکراتے ہو، لڑکیوں کی دل میں محبت جگا کر پھر اسے چھوڑ دیتے ہو اور کسی اور سے شادی کر لیتے ہو۔ یہ تم لڑکے خود کو سمجھتے کیا ہو؟ کسی لڑکی سے دوستی کر لیتے ہو، پھر اس کے ساتھ اتنا اچھا بنتے ہو کہ وہ دیوانی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اسے سناتے جا رہی تھی طلحہ کے تو پسینے چھوٹنے لگے۔ آخر یہ لڑکی ہے کون؟ ایک دوسری لڑکی اس کے پاس کانپتے ہوئے پہنچی۔ ماریا، وہ غصے سے والی لڑکی سے بولی۔ کیا ہے؟ ماریا نام کی لڑکی نے غصے سے دوسری لڑکی سے پوچھا۔ پتہ ہے طلحہ نے کسی سے شادی نہیں کی، وہ لڑکی بولی۔ یہ دونوں اسے جانتے تھے؟ لڑکا طلحہ کو حیرانی ہوئی کہ اس کے رشتہ داروں میں سے تو کوئی نہیں، پھر بھی ہاں تو وہ غصے سے کچھ اور بولنے والی تھی کہ چپ ہوئی۔ اسے جیسے اچانک سمجھ آ گیا کہ دوسری لڑکی نے کیا کہا ہے۔ یہ تم سچ کہہ رہی ہو سارا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں چلو نمرا کو ڈھونڈتے ہیں، سارا نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے لے گئی۔ طلحہ بیچارہ گھبرا گیا، وہ نمرا کی سہیلیاں تھیں، یہ کیسی خطرناک دوست تھیں اس کی فیوچر وائف کی، کیا وہ حیران تھی؟ اسٹیج پر شان، دعا، فارا اور عمیر کو دیکھ کر اسے یہ پوچھنا تھا کہ دوسرا دولہا کہاں ہے، پر اس سے پہلے ہی ماریا اور سارا آ گئی تھی اور سارا نے اسے بتایا۔ وہ بس منہ کھولے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ کیا اسے خوش ہونا چاہیے یا ایک بار پھر سے اس نے اس کو بیوقوف بنا دیا تھا؟ تمہارے سارے دکھ ختم، چلو سیلفی کھینچتے ہیں، کہتی ماریا اسے کھینچتی ہوئی اسٹیج کی طرف لے گئی۔ کہیں دیر سیلفی کھینچتے تصویریں بنوانے میں گزر گئی۔ جب وہ جانے لگی تو شان نے اسے اپنی جگہ بٹھایا۔ ایک تصویر تو بناتی جاؤ میری بیسٹ فرینڈ کی، میری وائف کے ساتھ، کہتا وہ دعا کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مسکراتے ہوئے اس نے اسٹیج کے پیچھے کھڑے طلحہ کو اشارہ کیا، وہ بھی ہنستا ہوا آ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اتنے شور میں بھی اس نے ہنسی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھی دلہن اس کے پیچھے کھڑا دولہا جیسے گھورتی ہوئی نمرا اور پیچھے جیسے کسی جادو کے اثر میں کھڑا طلحہ نمرا کو دیکھتا ہوا۔ کیمرے نے یہ منظر اپنی آنکھ میں محفوظ کر لیا تھا۔ باقی مہمانوں کے بیچ کھڑے ان سے باتیں کرتے سالہ صاحب
کی نظر ان پر پڑی وہ مسکرا دیے۔ وہ جان گئے کہ وہ لڑکی کون ہے جسے ان کا بیٹا چاہتا ہے، اور کون کہتا ہے کہ باپ کو بیٹے سے محبت نہیں ہوتی۔ وہ بس بتا نہیں پائے، وہ سامنے نہیں کہتے، پر ان کی حفاظت وہ اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ 2 سال بعد یہ لاؤنج کا منظر تھا۔ صبح کے 11 بجے تھے۔ طلحہ کے بچے، تم نے میرا پیزا کھایا؟ وہ چلائی۔ وہ پیزا جو انہوں نے منگوایا تھا، اس کا آخری حصہ بھی طلحہ لے گیا تھا۔ شان دعا کے کان میں گھس کر بولا، آج تو طلحہ گیا کام سے۔ وہ دعا ہنسی۔ اس نے اپنی گود میں ایک سالہ بچی کو دیکھا، وہ سو رہی تھی جسے اس نے صوفے پر آرام سے رکھا۔ پر یہ میرا ہے، مجھے شان نے کہا، میں کھا لوں، میں تھکا ہوا تھا۔ وہ آخر میں رونی صورت بھی بنائی۔ نمرہ تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ شان کے بچے، دعا نے چپ کر اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا۔ اب اسے شان کے ایکسپریشن قید کرنے تھے۔ شان کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے ایسا نہیں کیا کہ وہ گھبرا گیا اور تیزی سے طلحہ کا چھپایا ہوا پیزا نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ لو، مجھے بخش دو۔ شان نے ہاتھ جوڑ کر ایک پل میں ہی اس کا موڈ بدلا اور وہ ہنس دی۔ 5 منٹ بعد وہ دونوں ساتھ میں بیٹھے اسی پیزا کے آخری ٹکڑے کو کھا رہے تھے۔ You know I love you, right؟ طلحہ نے پیار سے پوچھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی۔ دونوں کو ہی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ انہیں پیار کب ہوا یا کیسے ہوا، یہ تو بس ہو گیا تھا، جس کا اندازہ دونوں کو ہی اس وقت ہوا جب انہیں لگا کہ وہ ایک دوسرے کو کھو رہے ہیں۔ جوڑوں کا غلام دروازے پر کھڑے طلحہ کو دیکھتے شان نے جل کر کہا، میاں بیوی بن گئے اور مجھے چھوڑ گئے۔ اسے دکھ اسی بات کا تھا کہ اس کے بیسٹ فرینڈ ہمیشہ اسے پھنسا دیتے ہیں۔ پہلے تو طلحہ نمرہ کو پھنساتا تھا، پر اندر ہی اندر خوش تھا کہ وہ دونوں ساتھ تھے، اور ماشاءاللہ سے صالح صاحب بھی ٹھیک تھے۔ بس انہیں سٹریس اب بھی نہیں لینا تھا۔ صالح صاحب اپنے دوست دانش کے ساتھ ملنے آئے تھے۔ وہ ہسپتال میں تھے اور ان کی زندگی کے بس 2 پچھتاوے تھے کہ ایک ان کی دوسری شادی اور دوسرا ان کی بیٹی کی شادی۔ وہ کسی کو چاہتی ہے تب بھی لڑکی کی جان لینا، اگر نہیں تو تمہارے بیٹے سے بہتر انسان اس دنیا میں مجھے کوئی نہیں لگا اپنی بیٹی کے لیے۔ وہ کمزور سے لہجے میں بول رہے تھے۔ وعدہ کرتا ہوں دانش، وہ محفوظ رہے گی، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا، اور اگر میرے ناول پڑھنے میں کوئی بھی مسٹیک ہو گئی ہو تو اسے نظر انداز کیجیے گا۔ تھینک یو۔